السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ یہ کہانی اصل زندگی پر اثر انداز ہونے والی، روح کو دہلا دینے والی، خوف کے لبادے میں لپٹی حیرت انگیز کہانی جو سننے والوں کے ہوش اڑا دے۔ یہ کہانی ڈویسٹر خاندان کے گرد گھومتی ہے جو کسی بددعا کے باعث نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ ڈویسٹر خاندان کے گرد گھومتی اس کہانی کو جاننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا، اور آپ بھی اپنے ساتھ ہونے والی کوئی کہانی یا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر سینڈ کیجیے، اور آپ چاہیں گے تو آپ کا نام شیئر کیا جائے گا۔ تو سنتے ہیں یہ کہانی ڈیٹیکٹیو رومی کے زبانی۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ماورائی قوتوں سے نجات دلانا میرا پیشہ تھا، اور یہی میری پہچان بنتی جا رہی تھی۔ چند ایک پیچیدہ کیس نمٹانے کے بعد میری انکم بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی۔ زبیر کے توسط سے لیا گیا قرضہ بھی میں ادا کر چکا تھا، اور میرا آفس بھی اب اچھی طرح سیٹ ہو گیا تھا۔ آج بھی حسب معمول میں اپنے آفس میں بیٹھا کہ میرے آفس میں ایک گورا داخل ہوا۔ میں مہوستہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ شاہانہ انداز میں چلتا ہوا میری ٹیبل تک پہنچ گیا۔ میں دیدے پھاڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو گویا مجھے ہوش آیا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور گرم جوشی سے ہلاتے ہوئے بولا، ہیلو، مائی نیم از ڈیٹیکٹیو رومی۔ اس نے بولنے کے لیے لب کشائی کی اور میں حیران رہ گیا۔ السلام علیکم ڈیٹیکٹیو رومی، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ایک انگریز کے منہ سے اتنی صاف اردو سن کر میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آپ اردو بول سکتے ہیں؟ گریٹ، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو وہ بولا، میرا نام مائک پیٹر ہے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، اس کی آواز کی نفاست اس کی پہچان تھی۔ جی پلیز آپ بیٹھ جائیے، میں نے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے اپنے بیگ کو سائڈ میں رکھا جو اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کیا لینا پسند کریں گے، چائے یا کافی؟ موسم کے لحاظ سے میں نے دریافت کیا تو مائک بولا، کافی بہتر رہے گی، اور اپنے لیے بھی منگوا لیں کیونکہ اگلے کچھ دن ہم مسلسل کام کرنے والے ہیں۔ میں نے ٹائم ضائع کیے بغیر کافی شاپ پر کال کر کے 2 کپ کافی آرڈر کر دی۔ پھر مائک سے مخاطب ہوا، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ مائک نے گہری سانس لی اور بولا، میں کچھ دیر پہلے انگلینڈ سے یہاں پہنچا ہوں اور سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کی شہرت سے ہماری کمیونٹی کافی متاثر ہے۔ کمیونٹی سے مراد کرسچن ہے جو پاکستان میں مقیم ہے؟ میں نے پوچھنا چاہا تو مائک بولا، جی ہاں، پاکستان میں آنا جانا رہتا ہے۔ میں پادریوں کی ایک تنظیم سے جڑا ہوں جو اپنے کمیونٹی کو کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتی، خاص کر تب جب کسی پر کوئی ماورائی قوت قابض ہو جائے۔ ہم اسے بچاتے ہیں کسی بھی حال میں۔ مائک نے گہرے لہجے میں کہا۔ اسی دوران کافی بھی آ گئی تو ہم خاموش ہو کر کافی پینے لگے۔ مائک بولا، یہ کہانی کچھ عجیب ہے اور ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دراصل انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک خاندان مقیم ہے جن کے کچھ رشتہ دار پاکستان میں بھی رہتے ہیں، جن کی پرابلم یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں 10 سال کی عمر میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن یہ صورتحال اب زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، کافی کا سپ لیا اور دوبارہ مخاطب ہوا۔ 10 سال کی عمر میں ان کی ذہنی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے
اور وہ کسی جوکر کی طرح حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ویسا ہی میک اپ کرتی ہے، ان کا برتاؤ سرکس کے جوکروں جیسا ہو جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ ڈویسٹر خاندان کے ہاں جب دوبارہ بچی پیدا ہوئی تو وہ فکر مند ہوئے اور 10 سال کی عمر کو پہنچتے وہ لڑکی اسی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ لیکن اس بار چرچ سے رابطہ کرنا پڑا کیونکہ ان کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ ان کی بیٹی پر آسیب کا سایہ ہے۔ وہ لڑکی اپنے بال نوچنا شروع کر دیتی تھی، اس کی آواز مردانہ ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے اپنا جسم نوچنا شروع کر دیا اور اسی وقت ہم وہاں پر پہنچے۔ لڑکی ہمیں دیکھ کر چلانا شروع ہو گئی۔ ہم نے اسے کراس لاکٹ سے پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ پھر فادر نے لڑکی پر پوتر پانی پھینکا تو لڑکی کے جسم سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ چلا رہی تھی اور پھر وہ پرسکون ہو گئی اور دھڑم سے زمین پر گر گئی۔ پھر یکدم وہ اٹھی اور چلائی، پیراڈائز 1903۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی اس کا زوردار دھماکے سے سر پھٹ گیا۔ پورے کمرے میں دیواروں پر خون پھیل گیا۔ میں مائک کی باتیں سن کر شرطر رہ گیا۔ مائک دوبارہ گویا ہوا، ابھی ہم اس کیس پر تحقیق کرنے میں لگے تھے کہ پاکستان سے بھی ایک ایسا کیس سامنے آ گیا۔ ڈویسٹر خاندان کے کچھ افراد یہاں بھی مقیم ہیں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ اس بچی کی جان بچائی جا سکے جو پاکستان میں اسی کیفیت کا شکار ہوئی ہے۔ یہاں پر آنے سے پہلے ہماری کمیونٹی نے چرچ کو آپ کی قابلیت کے متعلق بتا دیا تھا۔ مائک رکا تو میں بولا، آپ کو کیا لگتا ہے ڈویسٹر خاندان آخر اس صورتحال سے کیوں دوچار ہے؟ مائک بولا، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مائک نے بیگ اٹھایا اور دوبارہ بولا، کیا آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ میں کھڑا ہو گیا اور بولا، کیوں نہیں سر، مجھے خوشی ہوگی۔ مائک بولا، آپ کو اس کا معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ اور پھر ہم دونوں میری گاڑی میں اس بچی کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ہم بچی کے گھر پہنچے تو دروازے پر ہمیں اس کا باپ بے چینی سے ٹہلتا ہوا ملا۔ ہمیں اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ تیزی سے ہماری طرف بڑھا اور ہمارے ساتھ سلام دعا کرنے کے بعد بولا، مسٹر مائک، ہم چرچ کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ بے شک خدا سہولتیں پیدا کرنے والا ہے اور ڈیٹیکٹو رومی ہم آپ کے بھی مشکور ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، ایسا مت کہیے، یہ میرا کام ہے۔ لڑکی کا باپ اضطراب سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ مائک بولا، ہم بچی سے ملنا چاہیں گے۔ جی ضرور، کیوں نہیں؟ بچی کے باپ نے تعصب سے کہا اور ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔ انہوں نے کمرے کا باہر سے تالا لگایا ہوا تھا، اس سے حالات کی سنگینی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ بچی کے باپ، جس کا نام سلیم مسیح تھا، دروازے کا لاک کھولا تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ بچی کو انہوں نے بیڈ کے اوپر رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں جیسے ہی داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو چیخی اور اس کی آواز سن کر ہمارے اوسان فتح ہو گئے۔ اس کی آواز بھاری بھرکم مرد کی طرح تھی، لیکن اس کی آواز کے درمیان ہم بچی کی دبی دبی سی آواز کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ دھاڑی، نکل جاؤ، دور ہو جاؤ، مجھ سے، یہ میرا انتقام ہے۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہرا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے مائک نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے کراس لاکٹ نکال کر اس نے بچی کی طرف کیا جس کا نام انجلینا تھا۔ انجلینا زور زور سے کہہ کے لگانے لگی۔ اس کی آواز ہمارے کانوں میں شیشے کی مانند اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس بچی پر پوری طرح دورے پڑ رہے تھے اور اس کا سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ میں بغور ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے کافی جنوں آسیبوں والے کیس دیکھے تھے، پر یہ نوعیت ہی انوکھا کیس تھا۔ جہاں تک جنوں کی بات ہے، ان کی دشمنی کسی ایک انسان یا گھر سے ہوتی ہے،
پر یہاں تو پورے کا پورا خاندان ہی ایک ناگہانی آفت کا شکار تھا، جس کی گتھی سلجھانے کے لیے کڑی محنت درکار تھی۔ خیر، انجلینا کی کیفیت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسی صورتحال میں انجلینا کی زندگی کے ساتھ خطرہ مول لینا قطعی مناسب نہیں تھا۔ مائک، کراس ہٹا لو، اسے نیند کی ضرورت ہے، ابھی اس کا دماغ بالکل اپنے حواس میں نہیں ہے۔ میں انجلینا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، ویسے میں اپنے بیگ میں کچھ نیند آور ادویات اور انجیکشن لے کر آیا تھا، کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مائک اپنا بیگ کھولتے ہوئے بولا۔ میں نے گڈ کہہ کر سر ہلا دیا۔ مائک نے انجیکشن دے دیا، جس کا فوری اثر ہوا اور اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کا معصوم چہرہ بہت بھلا لگ رہا تھا، جیسے پرسوں کی تھکان کے بعد آرام ملا ہو۔ سلیم صاحب، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں لڑکی کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا۔ انہوں نے کہا، جی مسٹر رومی، چلیں ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کرواتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوگی تو بے تکلف آپ کو موقع دیں گے۔ کچھ دیر تک میں مائک اور سلیم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کافی بڑا سا کمرہ تھا۔ سلیم صاحب، انجلینا کب سے اس کیفیت کا شکار ہے؟ اس دوران کسی اور سے ملی تھی یا اکیلی کبھی گھر سے باہر گئی تھی؟ ذرا تفصیلات بتائیے گا۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ سلیم کچھ دیر رکنے کے بعد بولا، جناب، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ جب انجلینا اسکول سے گھر آئی تو اسے شدید بخار تھا۔ اس کی ممی جلدی سے ہاسپٹل لے گئی، پر بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر 3-4 دن تک بخار اترا، پر اس دوران انجلینا کافی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اس کو شدید غصہ آتا اور وہ چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگتی۔ ہم سب چپ کر کے برداشت کرتے رہتے کہ شاید بخار کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو گیا ہے، پر ایک دن تو حد ہو گئی، جب وہ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولی، سب کو مار ڈالوں گا، بہت بڑی غلطی کر دی تم لوگوں نے، جیکسن تمہاری نسل ختم کر دے گا۔ سلیم کا یہ کہہ کر خاموش ہوا ہی تھا تو میں بولا، پھر کیا ہوا؟ جیکسن کون ہے؟ پتہ نہیں جناب، میں نے پہلی بار یہ نام انجلینا کے منہ سے سنا تھا۔ مردانہ آواز میں یہ سن کر ہم سب بہت گھبرا گئے۔ کئی دفعہ تو اس نے خود کو مارنے کی بھی کوشش کی، بہت سے عاملوں کو بھی دکھایا، پر ہر کوئی پیسے ہتھیار کر چلتا بنا۔ خدا کے واسطے ہم کو اس مشکل سے نکالو، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ سلیم روحانسی ہوتے ہوئے بولا، جی تو آپ فکر نہ کریں، یہ اب ہمارا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا انجلینا کو۔ خدا نے چاہا تو جلد ڈویسٹر خاندان کو اس مشکل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ میں نے ان کی ہمت بندھائی۔ رومی، مجھے لگتا ہے ہمیں اس لڑکی پر نظر رکھنی چاہیے، اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا راز پوشیدہ ہے اس خاندان کے ساتھ، شاید اس کا کوئی سرا مل جائے۔ مائک نے کہا۔ میں نے بھی کہا، ٹھیک کہتے ہو، اب ہمیں یہیں رکنا ہوگا، پر خود کو اس لڑکی کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا ہوگا، کہیں وہ مورخ اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں مائک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا۔ مائک نے میری بات سن کر گردن ہلا دی۔ رات کے وقت اچانک چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، فوراً کسی خیال کے تحت انجلینا کے کمرے کا رخ کیا۔ انجلینا اس وقت کسی جوکر کے حلیے میں تھی اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ اسی دوران مائک سمیت باقی گھر والے بھی اس کمرے میں آ گئے۔ اچانک انجلینا کی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا گرا۔ میں نے جلدی سے کاغذ اٹھا لیا۔ اس پر لکھا تھا۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ کاغذ پر درج تھا، پیراڈائز 1903 جیکسن۔ ساتھ ایک دل کی تصویر بھی بنی ہوئی تھی جسے 2 ٹکڑے ہو رہے ہوں۔ پیراڈائز 1903 اور جیکسن، یہ کیا راز تھا اور یہ پیراڈائز نام کیوں بار بار ہمارے سامنے آ رہا تھا؟ میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک انگلینڈ کے شہر چیسٹرلی اسٹریٹ کے ساتھ واقع ایک قصبہ ہے۔ مائک، ہمیں کل ہی انگلینڈ روانہ ہونا ہوگا۔ میں کچھ لمحے سوچنے کے بعد مائک سے مخاطب ہوا۔
مائک نے میرے خیال کی تائید کی اور اگلے دن ہم نے انگلینڈ جانے کے لیے کاغذات وغیرہ بنوائے اور 2 دن تک ہم نے انگلینڈ کے لیے اڑان بھری۔ ایک دن ہم نے لندن میں قیام کیا اور اسی دوران میں کافی معلومات اکٹھی کر چکا تھا۔ مجھے جانکاری ملی کہ چیسٹرلی اسٹریٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام پیراڈائز ہے۔ میں مائک کے ساتھ براہ راست چیسٹرلی اسٹریٹ روانہ ہو گیا۔ یہ سبزے میں گھرا ہوا شہر تھا جہاں ہریالی، دلکش موسم اور لکڑیوں کے بنے ہوئے گھر کافی پسند آئے۔ وہاں سے ہم بگی میں سوار ہو کر پیراڈائز نکل گئے۔ اس دوران میں نے کوچوان سے پیراڈائز کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا شمال مشرق کے جانب چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں ندی سے آبشاریں بہتی ہیں۔ یہاں کافی فیسٹیولز ہوتے رہتے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی کافی زندہ دل اور مہمان نواز ہیں۔ میں نے مزید پوچھا تو کوچوان بولا یہاں کا سربراہ ایک چرچ کا فادر ہے۔ سنا ہے ان کے پاس کافی پاورز ہیں اور وہ علم نجوم بھی کافی ہیں ان کے پاس۔ باتوں کے دوران پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم اس قصبے کے حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ ہماری معلومات کے مطابق واقعی یہ بہت خوبصورت قصبہ تھا، ہریالی ہی ہریالی تھی اور میرا دل اب بہت زیادہ بےتاب تھا کہ آخر پیراڈائز کے ساتھ یہ کون سا راز جڑا ہے جس کا اثر ڈویسٹر خاندان کی لڑکیوں پر ہو رہا ہے۔ مائک بھی میری طرح بے چینی سے یہ راز جاننے کے لیے مچل رہا تھا۔ سفر کی تھکان کافی ہو چکی تھی۔ ہم نے قریبی ایک کیفیٹیریا کا رخ کیا اور موسم کی مناسبت سے ویٹر کو کافی کا آرڈر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی آ گئی اور اس موسم میں گرما گرم کافی کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ ہم آئندہ کے لاہے عمل پر بات چیت کرنے لگے۔ ہم نے پلان بنایا کہ ہم سب پہلے فادر سے ملنا چاہیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں وہاں سے کوئی مدد مل جائے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم چرچ میں پہنچ چکے تھے۔ فادر آلتی پالتی مارے کسی عمل میں مصروف تھا۔ ہمارے داخل ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی اور بولا مجھے خوشی ہوئی تم دونوں کو دیکھ کر، آخر کوئی تو ہے جو جیکسن سے لڑنا چاہتا ہے۔ لفظ جیکسن سن کر میرے ساتھ مائک بھی چونک پڑا۔ ہم فادر کے علم نجوم سے کافی متاثر ہو گئے تھے۔ کس طرح سے انہوں نے ہمارے آتے ہی ہمارے آنے کا مقصد جان لیا۔ میں قدرے سنجیدگی سے بولا فادر یہ کیا گھن چکر ہے؟ آخر ڈویسٹر خاندان ہی اس مشکل سے کیوں دوچار ہیں اور یہ پیراڈائز اور جیکسن کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ فادر میری بات سنتے ہی اپنی الو جیسی آنکھیں گھما کر بولا صبر کرو پتر، آج شام کے بعد یہاں آ جانا، سب معلوم ہو جائے گا۔ اگر تم ہمت دکھاؤ تو یہ عذاب بھی ڈویسٹر خاندان سے ٹل جائے گا۔ میں نے اور مائک نے فادر کا شکریہ ادا کیا۔ وہاں سے چلے گئے۔ شام تک ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے رہے۔ مائک کافی دلچسپ شخص تھا۔ شام تک ہم یوں ہی گھومتے رہے اور سورج ڈھلنے کے بعد ہی ہم نے چرچ کا رخ کیا۔ فادر ہمیں دیکھتے ہی مسکرایا اور بولا بیٹھ جاؤ اس دائرے میں، ہمیں ایک عمل کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں مختصر الفاظ میں سارا ماجرا سناتا ہوں۔ جی فادر، ہم یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں بولا۔ فادر نے بتانا شروع کیا آج سے سینکڑوں سال پہلے ڈویسٹر خاندان میں یہ روایت ہوتی تھی کہ ان کے ہاں جو بھی لڑکی جنم لیتی اسے 10 سال کی عمر ہوتے ہی چرچ کو سونپ دیا جاتا اور اس کی زندگی کا مقصد دنیا داری سے تعلق ختم کر کے مرتے دم تک صرف چرچ اور فادر کی سیوا کرنا ہوتا۔ 1887 میں ڈویسٹر خاندان کے ہاں ایک بچی نے جنم لیا جس کا نام سارا رکھا۔ بچپن میں ہی سارا کی دوستی جیکسن سے ہو گئی۔ جیکسن کے آباء و اجداد کا پیشہ تھا کہ وہ مختلف سرکس اور تہواروں میں جا کر جوکر کا روپ دھار کر لوگوں کو لطف اندوز کرتے اور اپنی روزی روٹی کماتے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور سارا 10 سال کی ہو گئی اور اسے چرچ کو سونپ دیا گیا۔ اس دوران جیکسن بھی چوری چھپے سارا سے ملنے آتا رہتا، اس کے لیے گفٹ لاتا رہتا اور سارا بھی جب کوئی فیسٹیول یا سرکس ہوتا تو اسے دیکھنے کے لیے پہنچ جاتی۔
اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی پیار میں بدل گئی، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی۔ اسی طرح ان دونوں نے چھپ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو ان کا پورا خاندان طیش میں آ گیا اور لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ جب جیکسن کے سامنے سارا کو جلایا جا رہا تھا تو اس نے بھی خود پر تل چھڑک کر خود کو آگ کے حوالے کر دیا۔ خودکشی کرنے کی وجہ سے جیکسن کی آتما بھٹکتی آتما بن چکی ہے۔ تب سے وہ ڈویسٹر خاندان کا دشمن بن چکا ہے اور اب تو بہت پیچیدہ معاملہ ہو گیا ہے۔ جب سے ڈویسٹر خاندان والے کسی عامل کے پاس جانے لگتے ہیں یا کسی کی مدد لینے کا سوچتے ہیں تو جیکسن کی آتما لڑکی کو قتل کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر فادر خاموش ہوئے تو مائک بولا، فادر آپ کو یہ سب پتا تھا تو آپ نے جیکسن کو مکتی کیوں نہیں دلائی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ڈویسٹر خاندان کو اس مشکل سے نکالتے۔ میں نے بھی مائک کی بات سن کر تائید میں سر ہلا دیا تو فادر گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے پتا تھا تم یہ بات ضرور پوچھو گے۔ یہ سب کام ایک عام انسان ہی کر سکتا ہے، ہمارا کام بس رہنمائی کرنا ہے، باقی تم لوگ خود کر سکتے ہو۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فادر بولا، میں ایک عمل کرنے لگا ہوں، تم دونوں آنکھیں بند کر لو اور کسی بھی صورت دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ جیکسن کی آتما تمہیں ڈرائے دھمکائے گی پر تم نے کچھ نہیں کرنا۔ جب تک تم دائرے میں محفوظ ہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر فادر کچھ پڑھنے میں لگ گئے۔ میں اور مائک بدستور آنکھیں بند رکھے۔ اس دوران اچانک چیخ پکار کی آوازیں آنے لگی اور آندھی چلنے لگی۔ چیخ اور شور سے میرے کان کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ میں آنکھیں کھولنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ فادر بولا، آنکھیں مت کھولنا جب تک میں نہ کہوں، ورنہ سب محنت ضائع ہو جائے گی۔ آندھی، طوفان اور چیخ پکار کے بعد جیکسن کی آتما حاضر ہو گئی اور غصے سے بولا، بڈھے یہ عمل کرنا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے اور تیرے پورے خاندان کو برباد کر دوں گا۔ اس دوران فادر ہمیں آنکھیں کھولنے کی ہدایت کر چکے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جیکسن ہمیں انگارہ برساتی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ فادر نے اسے بہت سمجھایا کہ انجلینا کو چھوڑ دے، آئندہ سے ڈویسٹر خاندان کی طرف منہ نہ کرنا، پر جیکسن کافی سرکش ہو چکا تھا۔ وہ بازد رہا اور فادر پر حملہ کرنے لگا کہ فادر نے جلدی سے اس کے گرد حصار کھینچ دیا۔ جیکسن گول دائرے میں قید ہو کر رہ گیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ جب دھمکیوں سے کام نہ بنا تو منت سماجت پر اتر آیا۔ فادر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور بولے، میں تم دونوں کو پوتر پانی دے رہا ہوں، تم دونوں اس پر پھینکنا۔ فادر کی ہدایت سن کر مائک اور میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جو ہی ہم نے جیکسن کی آتما پر پانی پھینکا، اس کے حلق سے دلدوز چیخیں بلند ہونے لگ گئیں۔ ہم دونوں بدستور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہے۔ اس دوران اچانک چرچ میں زور سے زلزلہ آیا، جیسے سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور ابھی یہ چھت ہم پر گر جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جیکسن کا جسم دھواں بن کر اڑ گیا۔ فادر خوش ہوتے ہوئے بولے، تم دونوں اب باہر آ جاؤ، اب ڈویسٹر خاندان محفوظ ہے۔ یہ سن کر ہماری بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہم نے فادر کا شکریہ ادا کیا اور واپس لندن روانہ ہو گئے۔ کسی کی مدد کر کے مجھے بہت سکون حاصل ہو رہا تھا اور خوشی ہو رہی تھی، خاص طور پر انجلینا کا معصوم چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ آخر اسے اس مورخ سے چھٹکارا مل ہی گیا۔ اگلے دن میں نے واپسی کا خیال ظاہر کیا تو مائک مجھ سے خفا ہو گیا اور مجھے وہیں روک لیا۔ میرے اعزاز میں مائک اور اس کی تنظیم نے شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ میں کچھ دن وہیں رہا۔ اب مجھے اپنے وطن کی شدت سے یاد آ رہی تھی، خاص طور پر اپنے دوست زبیر کو میں بہت یاد کر رہا تھا، جس کے سوا میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ چند دن قیام کے بعد میں مائک سے اجازت لے کر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔